جی، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسکرین پہ ہم لوگ جو ہے نا سب سے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر ہو رہی ہے، اسکرین پہ آپ لوگوں کے سامنے مکتبہ شاملہ کھل گیا ہے۔ اس میں سے ہم ایک حدیث سرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنا ہے، تو اس میں میں کوشش یہ کروں گا کہ ہم لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں بھی سکھائیں۔ یہ ہم نے ایک لفظ لکھا حدیث کو سرچ کرنے کے لیے، اور یہ حدیث ہمارے سامنے بہت سی کتابوں سے کھل گئی ہے۔ مسند احمد میں ہمارے سامنے یہ حدیث کھلی ہے، اور بھی کئی ایک کتابوں سے ہے، تو ہم سنن ابن ماجہ کی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ حدیث کھول کے آپ کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے، میں ویسے بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن کھول کے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اب جس علم کی طرف سفر کر رہے ہیں نا، وہ علم تحقیق کا علم ہے، وہ علم چیزوں کو دلیل کے ساتھ ماننے کا علم ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص آ کر کوئی بات کرے اور کوئی بھی شخص آ کے کوئی کچھ بھی کہے تو ہم اس کی بات کو مان لیں، نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ میں اگر کسی چیز کو تسلیم کرتا ہوں تو دلیل کی بنیاد پہ کروں، یا تو قرآن کریم کی کوئی آیت ہونی چاہیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہونا چاہیے، اس کا ریفرنس ہونا چاہیے، اور میں بطور عالم ایک درمیان میں واسطہ اور وسیلہ ہوں اس چیز پر کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ تک پہنچاؤں۔ خود میری بات کوئی حجت نہیں ہے، خود میں کوئی دلیل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم پیروی کرو، سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں ہے، اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے ساتھ اولیاء کی پیروی نہیں کرنی۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، نیک لوگوں کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ صرف قرآن و حدیث کی پیروی کرو، لیکن ساتھ یہ کہا کہ نیک لوگوں کی پیروی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عزت احترام سر آنکھوں پہ، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، سب کی جو ہے نا وہ عزت و احترام ہم پر لازم ہے۔ لیکن کیا ہے کہ عزت اور احترام کے ساتھ جب کوئی بھی بندہ شریعت کی کوئی بات کرے گا نا، کوئی بات کرے گا بھائی ایسا کر لو یا ایسا نہ کرو، تو ہم اس سے بہت عزت اور احترام کے ساتھ، اس میں میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، عزت اور احترام کے ساتھ، کہ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ اس میں وہ عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا، بلکہ سوال کرنا ہے، عزت اور احترام کے ساتھ پوچھنا ہے۔ تو حدیث ابھی ہم پڑھتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ یہ بات موجود ہے۔ سیدنا کثیر بن قیس یہ فرماتے ہیں کہ کنت جالسا عند ابی الدرداء فی مسجد دمشق، میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا دمشق کی مسجد میں، فأتاه رجل، ان کے پاس ایک آدمی آیا، فقال، تو وہ کہنے لگا، یا ابا الدرداء، اے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتیتک من المدینہ، مدینہ سے دمشق بندہ گیا ہے، اور اس میں ابھی آپ گوگل سرچ کریں کہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ سفر بنتا ہے مدینہ سے دمشق کا، تو کہتے ہیں، اور اس دور میں یہ سواریاں بھی نہیں تھی جو آج کے دور میں ہے کہ مطلب جہاز پہ بندہ چلا گیا یا فوری طور پر گاڑی پہ چلا گیا، نہیں، بلکہ وہ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ جو سواریاں اس وقت موجود تھی اس پر گیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اتیتک من المدینہ، میں آپ کے پاس مدینہ سے آیا ہوں، مدینہ تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ تو ہر شہر کو کہتے ہیں نا، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی عام شہر سے آیا ہوں، نہیں، بلکہ مدینہ تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، لحدیث، ایک حدیث لینے کے لیے، بالغنی، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ انک تحدث به عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی ایک حدیث لینے کے لیے بندہ مدینہ سے دمشق چلا گیا۔ اب یہاں ان کی موٹیویشن دیکھیں، یہاں ان کی علم کی حرص کو دیکھیں، یہاں ذرا دیکھیں کہ وہ کس طرح علم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے تھے، اور ہماری کیا صورتحال ہے کہ ہم کئی دفعہ، ابھی تو آن لائن کا سسٹم ہے، گھر میں بیٹھا ہوا بندہ اپنے کمفرٹ زون کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنے جس طرح کا اس کو ماحول چاہیے، جس طرح کے اس کو موسم چاہیے، اس طرح کے موسم میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرح کی سہولت موجود ہے، پھر بھی کئی دفعہ جو ہے نا وہ ہم علم حاصل کرنے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، حدیثوں کو سننے میں، آیتوں کو سننے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، سستی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے قرآن کریم میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا کوئی ذوق شوق، ان کی کوئی تگ و دو، ان کی کوئی محنت بھی نظر آتی تھی اللہ تعالیٰ کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے نا وہ یہ چیزیں اس کا حکم دیا ہے۔ اچھا، اس میں
پھر کہتے ہیں کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ اس آدمی سے پوچھا فما جاء بک تجارت، آگے سوالیہ نشان ہے، کیا تجھے کوئی تجارت لے کر نہیں آئی، یعنی کوئی بزنس کرنے آیا ہو، کوئی کسی سے کوئی چیز لین دین کرنے کے لیے آیا ہو؟ اس نے کہا اللہ نہیں، میں یہ اس طرح کا تجارت کوئی کرنے نہیں آیا۔ قال ولا جاء بک غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے آیا ہوگا؟ اس نے کہا اللہ میں کوئی کام نہیں کرنے آیا بھائی، میں صرف حدیث لینے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا آپ کے پاس حدیث ہے، وہ حدیث مجھے بیان کر دیں، میں واپس چلا جاؤں گا، مجھے نہ کسی سے ملنا ہے، نہ مجھے بزنس کرنا ہے، نہ تجارت کی باتیں ہیں، نہ کوئی اور میرا کوئی رشتہ دار رہتا ہے جس سے میں ملنے آیا ہوں، میں صرف لینے آیا ہوں حدیث۔ اچھا، اب یہاں پر جو شرعی علم ہے، جو ایک حدیث ہے، اب ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کے تمام جو جتنے بھی علماء گزرے ہیں سب کا یہ متفقہ جو ہے نا یہ بات ہے کہ جو قرآن ہے وہ حدیث سے افضل ہے۔ تو وہ بندہ حدیث لینے آیا تو اس کے بارے میں یہ فضیلت ہے، تو قرآن جو بندہ لینے کے لیے جائے گا یا اس کو سیکھنے کے لیے جائے گا تو اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ تو اس میں اب آپ یعنی جو بھی شخص اس کلاس کے اندر موجود ہے نا، ان سب کے لیے یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ آج سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اس قرآن کریم کو سیکھنا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں کتنا فضیلت والا بندہ ہوں، یعنی مجھے میرا مقام کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا، میں فضول کام تو نہیں کر رہا۔ یعنی مقاصد میں نا ایک اس مقصد کو جوڑیں کہ مجھے اس حدیث پر عمل کرنا ہے، مجھے سب سے بہتر بننا ہے، مجھے جو ہے نا وہ یہ ساری فضیلتیں حاصل کرنی ہے، تو یہ مقصد ہے ہمارے علم حاصل کرنے کا۔ اب انہوں نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یار یہ آدمی ہے اور یہ صرف جو ہے نا علم حاصل کرنے آیا، تو ان کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنائی، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ دیکھا ہے، سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں حدیث کے، ان کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کسی علم کے رستے پر چلا، علم تلاش کر رہا تھا، علم حاصل کرنے کی تگ و دو ہے، علم حاصل کرنے کی کوشش ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، اب اس کے بدلے اس کو کیا مل رہا ہے؟ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا جنت کی طرف چلنا آسان کر دیتے ہیں، اس کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی اصل میں گھر سے نکلا ہوں علم حاصل کرنے، اصل میں نے تگ و دو کی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شرعی علم یعنی اسے عام دوسری چیزوں کا، دنیا میں بندہ چیزیں علم تو بہت سارے حاصل کرتا ہے اور شروع سے جب تک ہے وہ حاصل کر ہی لائے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہے، یہاں پر ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اس کا علم، اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آگے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت چھوڑ کے گئے اس کی بھی بات آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت دنیاوی علم نہیں چھوڑ کے گئے، ہاں وہ بھی بہت ضروری ہے، بہت ساری چیزوں میں کام آتا ہے، اس کے ذریعے ہماری دنیاوی ترقی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کر اس کو، یعنی اگر ہم شرعی علم کو چھوڑ کر دنیاوی علم حاصل کریں گے تو وہ فضول ہے، اگر ہم شرعی علم کے ساتھ وہ حاصل کریں گے تو وہ بہت بڑی فضیلت والا بن جائے گا، کیونکہ بھائی بندہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، اپنی ذمہ داریاں، فرائض اور واجبات پہچانتا ہے، اس کے بعد پھر بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہو گئی، اس کو پوائنٹس میں لکھ لیں، اپنے پاس یاد کر لیں کہ بھائی میں کتنی فضیلت والا بندہ ہوں، آج سے میں جو شروع کر رہا ہوں سب سے پہلا کہ میں جنت کے راستے پر ہوں، میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، میں نے جو ہے نا وہ رجسٹریشن کروائی، میں نے نیت کی، میں نے سوچا مجھے قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا ہے تو میں جنت کے راستے کی طرف چل پڑا، نمبر ایک۔ دوسرا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْم، اور بے شک فرشتے لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا یقیناً وہ رکھتے ہیں اپنے پروں کو، رضًا لطالب العلم طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، طالب علم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے کبھی پروٹوکول دیکھا کسی بادشاہ کا؟ جب کوئی بادشاہ نکلتا ہے نا اپنے گھر سے تو آس پاس آپ دیکھیں وزراء جو ہوتے ہیں، وزیر جو ہوتے ہیں، وہ وزیر اپنے آپ کو نا جھکا لیتے ہیں اور بادشاہ درمیان سے گزر رہا ہوتا ہے، یہ اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو فرشتے ایک طالب علم کو جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے علم حاصل کرنے کے لیے اور علم حاصل کر رہا ہے اللہ کے لیے، اور اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے کہ یار ڈگریاں لے لوں گا میں جو ہے نا اس سے بڑا ہو جاؤں گا یا اس میں تکبر اور کوئی مناظرے کرنے لوگوں سے، یہ اس کا مقصد نہیں، اس کا مقصد ہے کہ میں نے اللہ کے لیے علم حاصل کرنا ہے۔ اب مقصد اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ پروٹوکول ایسا ہے کہ فرشتے اس کے لیے پر بچھا رہے ہیں۔ ایک ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے پر رکھتے ہیں یا فرشتے جو ہے نا وہ پر بچھا دیتے ہیں، وہ اوپر سے چلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے نا وہ فرشتے اپنے پر رکھ دیتے ہیں، یعنی فرشتوں کے اگر پر ہیں تو وہ بچھا دیتے ہیں، اس طرح جھک جاتے ہیں، اپنے بازوؤں کو اپنے پروں کو پھیلا کے زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک پروٹوکول ملتا ہے جس طرح ایک بادشاہ کو ملتا ہے۔ دو فضیلتیں ہو گئی،
तीसरी फजीलत, व इन्ना तालिबल इल्मी यस्तगफिरु लहू मन फिस समाई वल अर्ज़ हत्तल हितानु फिल मा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरी फजीलत, इसको भी याद करें, लिख लें पॉइंट्स में, व इन्ना तालिबल इल्मी, और बेशक तालिब इल्म, यस्तगफिरु, यहाँ पे आलिम का जिक्र नहीं है, यानी एक होता है प्रॉपर एक दरस निज़ामी करके आलिम बना हुआ है, या एक बंदा जो है ना वो स्पेशलाइजेशन कर रहा है, नहीं, एक आम सा बंदा है, आम सा बंदा जो इल्म हासिल करने की तलब में है, जो कोशिश कर रहा है कि मैं इल्म हासिल करूं, उसको क्या मिलता है जी? यस्तगफिरु लहू मन फिस समाई वल अर्ज़, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती है हर वो चीज़ जो आसमान में है और ज़मीन में है, हत्तल हितानु फिल मा, हत्ता कि मछलियाँ जो हैं वो पानी में, पानी के अंदर मछलियाँ, इसकी ज़रा आज आप जाके गूगल करें ना, ज़रा सर्च करें, चैट जीपीटी से पूछ लें कि समंदर में इस वक्त कितनी मछलियाँ मौजूद हैं, आपको वो तादाद नहीं बता सकेगा, आपको किस्में नाम तक नहीं बता सकेगा, आपको कहेगा ये किस्में मौजूद हैं, इसके अलावा बहुत सी किस्में आज तक लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, आज तक वहाँ तक सर्च ही नहीं हो सकी, आज तक जो है ना उसकी तादाद कोई तय ही नहीं कर पाया कि फ़लाँ जिन्स की कितनी मछलियाँ पानी के अंदर मौजूद हैं। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने, यानी एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर फरमाया कि भाई जब तू तलब इल्म के लिए निकला है, जब तू घर से इल्म हासिल करने के लिए गया है, तो तू इतनी फजीलत वाला बंदा है कि तुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तेरे से अगर कोई गुनाह हो गया है, तेरे लिए लोग बैठे हुए इस्तिग़फ़ार करने के लिए, तेरे लिए पौधे बैठे हुए इस्तिग़फ़ार करने के लिए, तेरे लिए पत्थर इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, तेरे लिए चींटियाँ और कीड़े और परिंदे इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, हत्तल हितान फिल मा, हत्ता के पानी के अंदर जो मौजूद मछलियाँ हैं वो तेरे लिए इस्तिग़फ़ार कर रही हैं कि अल्लाह ये बंदा इल्म हासिल कर रहा है, कोई बात नहीं, कभी गलतियां हो जाती हैं, कभी कोई चीज़ इससे रह गई, कभी कोई मामला हो गया, कभी गलती हो गई, इसको माफ़ कर दे। कितनी बड़ी फजीलत है कि आसपास की हर चीज़ ही बंदे के लिए क्या कर रही है? इस्तिग़फ़ार कर रही है। तो ये इसको याद करें कि भाई हम लोग कितनी फजीलत वाले लोग हैं, जो इस वक्त हम ये काम शुरू करने जा रहे हैं, हम कोई आम लोग नहीं रहे, अब हमारे लिए हर चीज़ इस्तिग़फ़ार कर रही है। अभी हम क्लास में बैठे हुए हैं, कितने मज़ेदार बात है ना, क्लास में बैठे हुए सारी कायनात हमारे लिए इस्तिग़फ़ार कर रही है। मैंने अभी जस्ट थोड़ी सी मिसाल दी, सूरज, चाँद, सितारे, सितारों की तादाद कितनी है ज़रा सर्च करें, सितारों की तादाद, सितारे सारे इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, ज़मीनें, आसमान, और कितने कहकशां हैं, कितने जो है ना रब्बुल आलमीन, कितने इस दुनिया के अंदर जहान मौजूद हैं, फ़रिश्तों का अलग है, जिन्नात का अलग है, इसके अलावा जो है ना परिंदों का अलग है, कीड़े मकोड़ों का अलग है, हर चीज़ ही बंदे के लिए इस्तिग़फ़ार कर रही है। यार इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है? 3 फजीलतें हो गई, 3 पॉइंट्स नोट कर लिया आपने। उसके बाद चौथा, व इन्ना फ़ज़ल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़ल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम की फजीलत आबिद पर, आलिम जो इल्म हासिल करने वाला है, इल्म हासिल करके थोड़ा सा भी अमल करे, ये इल्म हासिल करके कर रहा है ना, एक है इबादत गुजार, अल आबिद का मतलब है इबादत गुजार, ये जस्ट इबादत करता है, सीखता नहीं है, इल्म नहीं हासिल करता, नमाजें पूरी टाइम पे पढ़ता है, बंदे को पूछ लो भाई नमाजें उसकी टाइम पे, कभी नहीं, इल्म नहीं हासिल करता, वो कहता है मुझे जो पता है बस ठीक है यार, इन्होंने अपनी बातें करनी होती हैं, मौलवियों की अपनी अपनी बातें हैं, कुरान भी मैंने जो है ना वो जितना मुझे ज़रूरत थी मैंने सीख लिया, इल्म हासिल नहीं कर रहा। अब वो इसी तरीके से बस इबादत कर रहा है, अपने रोज़े पूरे रखता है, नमाजें पूरी करता है, लेकिन इल्म नहीं हासिल कर रहा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, दोनों बंदे अपनी अपनी जगह हैं, एक आलिम है, एक आबिद है, लेकिन फजीलत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया का फ़ज़ल क़मरी अला साइरिल कवाकिब, जैसे 14वीं का चाँद सारे सितारों पर फजीलत रखता है ना, कोई भी बंदा सितारों की मिसालें नहीं देता जब 14वीं का चाँद हो, हर बंदा वो 14वीं के चाँद की उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी रौनक की वजह से, और जब 14वीं का चाँद होता है तो सितारे वैसे ही गायब हो जाते हैं। तो 14वीं के चाँद की जिस तरह सितारों पर फजीलत है ना, ऐसे आलिम की आबिद पर फजीलत है। वजह भाई क्यों है ये फजीलत, है क्यों? अच्छा, इसमें जो वजूहात हैं उसमें से एक वजह यह है कि आलिम जो होता है ना, उसको पता होता है कि यार थोड़े से वक्त में मैं कौन सा ऐसा जिक्र करूं, थोड़े से वक्त में मैं कौन सी ऐसी इबादत करूं कि अल्लाह राज़ी हो जाए। आबिद को ये नहीं पता होता। अब आबिद है, उसको इल्म का तो पता नहीं है, अब उसने जैसे इबादत कोई सीखी थी वैसे ही करता जा रहा है। अब किसी दिन वक्त कम आ गया, किसी दिन जो है उसको निकलना है, अब उसको पता ही नहीं चल रहा है सुन्नतें हैं, वो कह रहा है जी मुझे जो ज़ोहर की नमाज है वो 4 सुन्नतें 4 फ़र्ज़ ये पढ़ने ही पढ़ने, लेकिन बाहर जो है ना वो मसला हो गया, कोई उसके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मामला हो गया, अब इसको पता ही नहीं है कि यार मैं कौन सी चीज़ कर लूँ तो मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा। एक तो इसको पता चल जाता है ना आलिम को कि यार कौन सा ऐसा अमल
ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے مجھ سے، وہ فرض ہے، فرض ادا کرے، بھاگے جا کے اپنی ضرورتیں پوری کرے، اللہ تعالیٰ اس سے پھر بھی راضی ہے۔ لیکن عابد ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے یار میں نے یہ بھی چھوڑ دیا، یہ بھی چھوڑ دیا، کہیں میں ایسا، مطلب وہ پریشان رہتا ہے۔ اور دوسرا اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عالم جو ہوتا ہے نا، عالم، اس کو گمراہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، عابد کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر شیطان نے نا جو عابد ہیں ان کو بہت زیادہ گمراہ کیا ہے۔ ہر عابد کو اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب ہمارے ہاں جو عابد ہوتے ہیں، دیکھیں نا، ایک بندہ جسٹ عبادت کرتا ہے اور علم نہیں حاصل کرتا۔ اب عبادت کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو شیطان آ کر کوئی نہ کوئی عبادت اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یار یہ بھی کر لے، اس میں کون سا حرج ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں یار بات تو اچھی ہے اور طریقہ کار تو اچھا ہے، الفاظ تو اچھے ہیں اس کے، وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس چکر میں اس کی کئی دفعہ عبادات، فرض عبادات اور فرض کام چھوٹ جاتے ہیں۔ اب ایک طرف کھانا کھلانا ہے، ایک طرف فرض نماز ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں جی کھانا کھلانا بہت ضروری ہے، میں تو جی کھانا کھلاتا ہوں۔ ایک بندے کے بارے میں نے ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا تو انہوں نے کہا جی ہمارا فلاں بندہ، ہمارا امپلائی ہے، وہ بڑا زبردست، بڑا نیک ہے، وہ آؤٹ آف دا باکس جا کے جب کبھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے نا وہ مدد کرتا ہے، آدھی رات کو بھی کسی کی ضرورت ہو تو مدد کرتا ہے۔ تو میں نے کہا باقی ماشاءاللہ کہاں ہے وہ، آج نماز پہ نظر نہیں آیا؟ کہتے بس وہ نماز نہیں پڑھتا۔ وہ میں نے کہا اللہ کے بندو، یہ کون سی عبادت ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ کسی کی مدد کرنا وہ زیادہ اچھا ہے، اور عبادت میں نماز جو ہے نا وہ پڑھتا ہی نہیں، اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو ان چیزوں کو نا یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ عالم کیا ہوتا ہے، اس کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ یہاں سے آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عبادت میں نا شیطان نے 100 طریقے بنائے ہوتے ہیں اس کو گمراہ کرنے کے۔ اب جیسے ہم ترجمہ کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں ہوگا کیا شیطان ہمارے پاس آئے گا، کہے گا یار پڑی ہوئی چیزیں ہیں، دوبارہ دوبارہ وہی چیزیں آ رہی ہیں، یا وہ کہے گا یار آج چلو سو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا سارا دن نیند نہیں آئے گی، کلاس کے ٹائم آئے گی، سارا دن کام نہیں آئے گا، کلاس کے ٹائم آ رہا ہوگا، سارا دن کو مسئلہ نہیں ہوگا، کلاس کے ٹائم آ رہا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں نا وہ پیدا کرے گا۔ اب عالم کو کیا پتا ہوتا ہے؟ عالم کو پتا ہوتا ہے شیطان کا حملہ ہو رہا ہے، عالم کو پتا ہوتا ہے یہ نیند لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور جو علماء ہوتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم وراثۃ الانبیاء، وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیز جو حصہ ہے نا حدیث کا، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کہ جو علماء ہیں نا وہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی علماء انبیاء کی وراثت کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ اب انبیاء کی وراثت کیا چھوڑ کے گئے انبیاء؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء جو ہے نا وہ دینار اور درہم کے وارث نہیں بنا کے گئے، انما ورثوا العلم، وہ علم کے وارث بنا کر گئے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ علماء علم کو بطور وراثت جو ہے وہ ہمیں دے کر گئے ہیں۔ تو اگر کسی نے علم حاصل کر لیا، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم کو لے لیا، اس وراثت کو لے لیا، تو اس نے ایک بہت بڑا حصہ لے لیا، اس نے اخذہ بحظ وافر، اس نے وافر حصہ جو ہے نا اس کو لے لیا، حاصل کر لیا۔ تو اس حدیث میں کتنی فضیلتیں طالب علم کی اور آپ لوگوں کی اس میں ذکر ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت اس میں ذکر ہوئی ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، ٹھیک ہے، ہم جنت کے راستے پر ہیں۔ دوسرا ہو گیا کہ پروٹوکول اتنا ہے کہ فرشتے پر بچھا رہے ہیں، اور فرشتے ہماری جو ہے نا وہ طلب علم کے لیے نکلنے والے راستے میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تیسری اور بڑی فضیلت وہ یہ، یعنی یہ اس سے بھی بڑی فضیلت ہے، وہ یہ کہ ہر چیز استغفار کر رہی ہے۔ ہماری دنیا کے اندر ہر چیز طالب علم کے لیے معافیاں مانگ رہی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس سے غلطی ہو گئی، کوئی بات اس طرح کی ہو گئی، کوئی چیز اس نے ادھر ادھر کر دی، کوئی بات نہیں، اس کو معاف کر دے۔ پھر عالم کی فضیلت عابد پر، اس کے میں نے آپ کو مقاصد بتا دی اور فوائد بتا دیے کیوں ہیں، اور پھر علماء انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں ایک طالب علم کے لیے ہیں جو اس وقت آپ لوگ جو ہے نا وہ بننے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حقیقی جو علم ہے وہ جو ہے نا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف، یا دوسرے حصے کی طرف۔ پہلا حصہ ہمارا جو ہے وہ علم کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے ایک حدیث پڑھی، اور یہ حدیث جو ہے نا یہ دیکھیں سنن ابن ماجہ میں 223 نمبر حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سنن ابن ماجہ میں 223 نمبر پہ پڑھ سکتے ہیں، کسی کو ریفرنس دینا ہو، پڑھنا ہو، اپنے گھر والوں کو پڑھانی ہو، یا کسی کو بھی آپ نے دینا ہو تو آپ سنن ابن ماجہ میں اس کو نکال سکتے ہیں، اور مسند احمد میں بھی موجود ہے اور دوسری دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ کل ہم بات کر رہے تھے مقاصد پہ،
ٹھیک ہے، کہ قرآن کریم پڑھنے کا مقصد کیا، ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تو اس کے مقاصد میں سے نا کئی ایک مقاصد ہیں، میں مقاصد کی صرف عنوانات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ہماری زندگی میں قرآن کریم کا یہ پڑھنے کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اگر ایک مومن، ایک مسلمان، اس کو اللہ کا تعارف نہیں ہوا، اگر ایک مومن اور مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا رب کون ہے، جس کے لیے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، جس کے لیے میں قرآن سیکھ رہا ہوں، جس کے لیے میں اپنی اس دنیا میں نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو بھائی میرے اس دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ میں اس دنیا کے اندر کام کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتا نہیں ہے میں کون سی کمپنی کے لیے کر رہا ہوں، مجھے پتا نہیں ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں ملے گا کیا۔ تو اس بندے کو کہتا ہے بندہ، یار تو ہے کون، کس طرح کا بندہ ہے؟ نہ تجھے پتا ہے کس کمپنی میں کام کر رہا ہے، نہ تجھے یہ پتا کہ کرنا کیسے ہے، نہ تجھے یہ پتا کہ کس کے لیے کرنا ہے، نہ تجھے یہ پتا کہ بدلے میں کیا ملے گا، تو بندہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس کی ایک واضح مثال میں کبھی کبھی اس طرح دیتا ہوتا ہوں کہ ہمیں ہماری نا ہر انسان، کیونکہ انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نا اللہ تعالیٰ کے فقیر ہو، محتاج ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کے ضرورت ہے، تمہیں ہر چیز مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اب انسان کو پتا ہے میں محتاج ہوں، اب اس محتاجگی میں کیا ہے کہ میں کس سے مانگوں؟ مجھے اگر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوگا نا، میں اگر اپنے اللہ کو جانتا ہوں گا تو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا۔ بصورت دیگر کیا ہوتا ہے، میں مانگتے نہیں ہوں۔ اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر ہمیں زندگی میں کوئی چیز چاہیے ہو، پیسے چاہیے ہوں، یا بلکہ پیسوں کی ہی مثال لے لیتے ہیں، پیسے چاہیے ہوں تو ہم کس سے مانگتے ہیں؟ ہم اس دوست سے مانگتے ہیں جس کا پتا ہوتا ہے کہ یار دے دے گا، اس دوست سے مانگتے ہیں جس کا پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوں گے، اس دوست سے مانگتے ہیں جس کا پتا ہوتا ہے کہ یار پیچھے آگے پیچھے بھاگ کے نا یہ وہ نہیں کرے گا، چکر نہیں لگائے گا گھر میں، یا بے عزت نہیں کرے گا، یا کوئی اس طرح کے معاملات نہیں کرے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں پھر کہ ہم فوری طور پہ اس سے مانگ لیتے ہیں اور وہ دے بھی دیتا ہے۔ تو جس کا ہمیں یہ ساری چیزیں پتا ہوتی ہیں ہم اسی سے مانگتے ہیں نا۔ سیم یہی چیز کیا ہے، یہی چیز ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، سب سے پہلے تو یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کیا، سب سے پہلے یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقتیں ہیں وہ کیا ہیں، سب سے پہلے یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے بڑے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا، وہ ان گنت دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب پتا ہوں گی تو مجھے بتایا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے پاس جائے گا، کوئی انسان کسی دوسرے سے مانگے گا، اور یہ دعا کے اندر جو یقین پیدا ہوتا ہے نا وہ بھی اسی کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی مجھے جتنا تعارف ہوگا اتنا زیادہ مجھے جو ہے یقین پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہو گئی کہ مجھے اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ یہ پوائنٹس لکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدے مند ہونے والے ہیں۔ آپ اس کو ہفتے بعد، مہینے بعد اس کو بار بار پڑھیں گے نا، آپ کے دل کے اندر بھائی بھائی مجھے یہ مقصد میں نے اسی لیے قرآن پڑھنا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے جو میں نے ابھی اس میں ذکر بھی کیا حدیث میں، کہ جو عالم ہوتا ہے نا اس کی جو ہوتا ہے دھوکا، ایک عالم دین کو دھوکا دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، عالم دین کو دھوکا نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو علم کے ذریعے انسان دھوکے سے بچ جاتا ہے، یہ ہیڈنگ اس کی ڈال لیں، علم کے ذریعے سے انسان دھوکے سے بچ جاتا ہے، اس کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ شیطان ورگلانے آئے گا، بندے کو پتا چل جائے گا بھائی تو ادھر سے آ رہا ہے، اعوذ باللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اس کو بول نکل، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی کام تیرا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، مجھے پتا ہے۔ اگر تو نماز میں سستی ڈالنے کے لیے آیا، مجھے پتا ہے نماز میں اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں کندھے پہ تھوکوں گا، شیطان بھاگ جائے گا۔ اگر جو ہے نا وہ کسی اور ذریعے سے تنگ کرنے آیا ہے، یا جو ہے نا وہ رشتوں کے درمیان خلا ڈالنے کے لیے آیا ہے، تو بندے کو پتہ چل جانا چاہیے کہ بھائی اس وقت شیطان آیا ہوا ہے، تو اس کو سائڈ پہ کرو، اور کیا کرو، فوری طور پر اس کو بھگانے والی جو آیتیں ہیں وہ پڑھنا شروع کر دو۔ اس کے بعد تیسرا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، حدیث بھی آپ نے سن لی، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ تم اس کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو، تفکر، تدبر، غور و فکر کرنا، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے مقاصد میں سے ہیں۔ صرف تلاوت کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، تلاوت ایک اس کے مقاصد میں سے ایک ہے، یعنی ہمیں جو ہے نا روحانیت ہماری مضبوط ہوتی ہے، ہمارے جو اس میں لذت آتی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر موجود ہے۔ ایک ایک حرف کی 10 10 نیکیاں موجود ہیں، لیکن ترجمہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا، یہ اس سے ایک بڑا مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مقصد ہے وہ ہے ہدایت میسر آتی ہے، یعنی انسان کو نا ہدایت مل جاتی ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتا ہے سیدھا رستہ،
ہدایت ہوتا ہے کہ انسان کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے جانا کدھر ہے. یعنی ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اگر اسی کے پتا ہو کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو وہ آسانی سے جا سکتا ہے. اگر نہیں پتا، کسی آپ سرکاری دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں کسی سے پوچھتے ہیں یار فلاں آفس کدھر ہے، فلاں ادھر ہے، فلاں کدھر ہے. اس میں کئی دفعہ کو غلط بتا دیتا ہے، کوئی غلط راستہ بتا رہا ہے، کئی دفعہ بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، پہنچ نہیں پاتا. اگر بندے کو پتا ہو، بندہ سیدھا چلا جاتا ہے. تو یہ ہدایت بندے کو ملتی ہے قرآن کریم سے ترجمہ پڑھ کے کہ بھائی مجھے اس موقع پہ کیا کرنا ہے. اس موقع پہ جب مجھ پر جو ہے نا وہ لوگ جملے کس رہے ہیں، تب مجھے اپنے آپ کو مضبوط کیسے کرنا ہے. اس موقع پر جب لوگ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں دین کی وجہ سے، تو مجھے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے. اس موقع پر جب میری اولاد بڑی ہو رہی ہے تو کیا کی ہیں دعائیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے. انبیاء نے اپنی اولاد کو کس طرح مانگا ہے، کس طرح ان کی تربیت کی ہے، کیسے معاملات کیے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن کریم سے مل جائیں گی. تو اسے کہتے ہیں ہدایت کا ملنا. اس کے بعد پھر دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نا انسان کا جو اسٹرکچر ہے وہ بنایا اس طرح کا ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا جسم اور دوسرا ہوتا ہے اس کی روح. جسم اور روح مل کر انسان بنتا ہے. اب جسم کی خوراک تو ہے، ہم کھانا پینا مختلف چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پانی پی لیا، کبھی جو ہے نا وہ کوئی چیز کھا لی، اس میں کیا ہوتا ہے جسم. اور کبھی بیمار ہو گئے تو کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ایک آدھی گولی دے گا. کبھی جو ہے نا وہ انسان کسی اور طریقے سے وہ کیا ہوتا ہے صحت مند ہو جاتا ہے. روحانی علاج، روحانی بھی تو بیماریاں ہوتی ہیں نا. انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کی روح کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ انسان جس طرح آپ دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہماری بہت سی چیزیں ہیں جو اندر ہمارے نا روح کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اس کا تعلق باہر ظاہری نہیں ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا ایک بندے میں حیا ختم ہو گئی، یار یہ بندہ بے حیا ہو گیا. تو کیسے پتا چلتا ہے بندہ بے حیا ہو گیا؟ اس کی حیا جو مر جاتی ہے اندر سے مرتی ہے. کہتے ہیں نا بندہ کافر ہے. کافر کا کیسے پتا چلتا ہے؟ بھائی باہر سے تو یہ سارے انسان ایک جیسے ہیں. اس کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، اس کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، اس کے یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی باتیں کرتا ہے، یہ بھی باتیں کرتا ہے. تو پتا کیسے چلے گا؟ وہ اندر سے تبدیلی آ رہی ہوتی ہے نا. اس کے عقائد، اس کے نظریات وہ اندر سے بدل رہے ہوتے ہیں کہ بندہ یہ کافر ہو گیا، یہ بندہ منافق ہو گیا، یہ بندہ جو ہے نا یہ مسلمان ہے. تو وہ اندر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی روحانیت بدل رہی ہوتی ہے، اس کی روح کے اندر کیفیات بدل رہی ہوتی ہیں. پھر ظاہری طور پر کچھ کیفیات اس کی بدلتی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ مسلمان ہے، کافر ہے. تو وہ اندر سے. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ یار اس بندے میں یقین بڑا ہے، توکل بڑا ہے. وہ توکل کدھر ہوتا ہے؟ وہ توکل بھی اندر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ ساری عبادات نا، ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ان کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے. کہ بندہ جب اپنی روح کو زندہ رکھے گا تو اس کی کیا ہے، اس کی زندگی صحیح رہے گی. ہم میں سے نا اکثر لوگوں کی روحیں بیمار ہو چکی ہیں. اکثر لوگ جو ہے نا وہ روحانی طور پر مریض ہیں. وہ علاج نہیں کرتے، وہ سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوائیوں میں. وہ کہتے ہیں کہ رات کو دوائی کھا لو تو کیا ہوگا کہ میں بڑا جو ہے نا وہ مجھے سکون مل جائے گا. میں جو ہے نا وہ فلاں چیز اگر کر لوں، میں فلاں یوگا کر لوں، میں ایکسرسائز کر لوں، اس سے مجھے سکون مل جائے گا، فلاں چیز کھا لوں سکون مل جائے گا. کئی دفعہ مسئلہ وہ سارا اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا، اور اس میں مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. انسان جب قرآن پڑھتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، دل نرم ہوتا ہے. انسان جو ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار کتنے بڑے بڑے گناہ گاروں نے اگر معافی مانگ لی تو میں کیا چیز ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے والا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہے. تو میں اپنے رب سے مانگوں، اپنے رب سے دعائیں کروں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کو معاف کرنے والا ہے. اسی طریقے سے انسان کی جو ہے نا نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اب نیکیوں میں اضافہ ہوگا جب اس کو پتا ہے کہ یہ کام کرنے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام مل گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خاص بندہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. صحابہ کرام نے یہ کام کیا، اللہ ان سے راضی ہو گئے. تو ہمیں نیکیوں کا پتہ چلا تو نیکیوں سے انسان جو ہے وہ پھر نیکیاں کرتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے زندگی میں برکت آتی ہے. اور برکت یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر انسان کی زندگی میں برکت ہونا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے. 10,000 روپے بھی اگر اس کے پاس ہیں اور برکت ہے، یقین مانے اسے پوری زندگی اس کی صحیح سکون سے گزرتی ہے. اور اگر بے برکتی ہو، 2 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے بھی کما لینا، کبھی جو ہے نا وہ موٹر خراب ہو رہی ہے، کبھی اے سی خراب ہو رہا ہے، کبھی بچہ بیمار ہو رہا ہے، کبھی جو ہے نا وہ انسان خود ہسپتالوں کے چکر لگا رہا ہے، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، ایسے نہیں جانا، ویسے نہیں جانا. یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بے برکتی کی علامت ہوتی ہے. انسان فوری طور پر اللہ سے معافی مانگے، اللہ زندگی میں برکتیں واپس لے آ. اسی طریقے سے اخلاق سنورتے ہیں ہمارے. صبر و شکر کی عادت پیدا ہوتی ہے کہ بھائی صبر شکر سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا دیا، کیسی بادشاہت ملی ان کو. اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ملا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و شکر سے کیا ملا. ہم جو ہے نا صبر و شکر کیا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. دنیا اور آخرت کی کامیابی انسان کو پتہ چل جاتی ہے کہ اصل میں ہے کیا. اسی طریقے سے یہ پوائنٹس لکھتے جائیں.
جنت کا راستہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جہنم سے بندہ دور ہو جاتا ہے، دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے نیک اعمال جو ہوتے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعا اس شخص کی قبول کرتا ہے جو اپنی خوشحالی میں نیک اعمال کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکل گئے اور چلے گئے باہر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن جو ہے نا بطور سزا وہاں پہ رکھا، اور وہ وہاں پہ تسبیحات انہوں نے شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نا ان کو یہ بات کہی کہ اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ یعنی پہلے ایک بندہ نیک ہوتا ہے نا، جو نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ مشکل وقت میں بھی اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ لیکن اگر بندہ کیا ہے، وہ اپنے عام حالات میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہا، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ ترجمہ پڑھ رہا ہے، نہ کوئی اور اس طرح کا کام کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بھائی جب علم حاصل ہوتا ہے تو انسان جو ہے نا وہ شیطانی وسوسوں کو ختم کرتا ہے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو ترجمہ ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور علم میں اضافہ انسان کے لیے ہمیشہ وہ صحیح رستہ اور صحیح چیزیں انسان اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں کہ ایک بندہ جس کو پتا ہوتا ہے نا کہ ہماری کلاس میں خواتین بھی ہیں تو ان کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اگر پتا ہو کہ کچن میں کون سی چیز کہاں پڑی ہے اور کتنی مقدار میں سالن میں ڈالنی ہے تو سالن بہت اچھا بنتا ہے، اور اگر نہ پتا ہو، ذائقے کا نہ پتا ہو، لال مرچیں ہمیں لگ رہا ہو کہ لال مرچیں ہیں لیکن وہ تیزی نہ ہو، اس کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ اس طرح کا نہ ہو، نمک کی جگہ ہم پیسی ہوئی چینی ڈال دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں جو ہے نا وہ ہماری چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ علم سے نا انسان کیا ہوتا ہے کہ وسوسوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور علم میں اضافے سے انسان اپنی بہت سارے کاموں کو آسان کر لیتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے یار کہاں ہے، ڈھونڈ نہیں رہا، ساری الماریاں کھول کے ہر ایک جو ہے نا وہ دراز میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون سا چمچ کون سا برتن کہاں پڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مرد حضرات ہیں تو ان کو پتا ہے کہ یار بھائی اگر میری گاڑی خراب ہوتی ہے تو کون سا پرزا اس کا خراب ہوتا ہے، نہیں پتا ہوتا تو کھڑے رہتے ہیں سڑک پہ جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں، ادھر میکینک کے پاس جاتے ہیں، وہ جا کے ایک پیچ کستا ہے، کہتا ہے چلاؤ، چل پڑتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے علم کا فائدہ کہ انسان کو جتنا زیادہ علم ہوگا نا چیزوں کے بارے میں، اتنا زیادہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اچھا، اسی طریقے سے بہترین انسان بننے کا موقع ملتا ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ یار میں بہترین بن جاؤں، میری فیملی میں میں بہترین ہوں، میرے خاندان میں، میرے کولیگز میں، میری مسجد میں، میرے محلے میں مجھے لوگ جو ہے نا وہ بہترین کہیں، اور مجھ سے جو ہے نا وہ مشورے لیں لوگ۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب علم میں اضافہ ہوگا، قرآن کریم خصوصی طور پہ جو بندہ سیکھتا ہے تو دوسروں کی رہنمائی کے ذریعے بھی بنتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میرا بھائی بھی کرے، اگر میں نیکی کے رستے پر ہوں، میں اگر دین کے علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اگر قرآن جو ہے وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو کیا ہے، تو اس میں جو انسان جیسے کوشش کرتا ہے وہ ویسے ہی اس کو وہ چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے، فہم و بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے انسان کی، اور قیامت کے دن قرآن جو ہے انسان کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ کچھ مقاصد تھے جو میں نے پوائنٹس اس کے نوٹ کیے تھے آپ لوگوں کے لیے، امید ہے کہ وہ فائدہ مند ہوں گے۔ آپ لوگ اس کو لکھ لیں اور دوبارہ سوچو بچار کر کے اس کو پڑھیں کہ یار اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ملے گا، اس سے کیا ملے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے نا اتنی انسان زیادہ محنت کرتا ہے۔ اس کی بھی ایک چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں۔ ایک ہے کہ مجھے کوئی چھوٹی سی چیز، مثال کے طور پر یہاں سے مجھے یہ ٹیشو ہی اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا مقصد کیا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ یہاں سے پسینہ صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، باتوں باتوں میں نے اپنا کام بھی کر لیا، تو پسینہ صاف کرنا ہے مجھے یہاں سے، اور اس کو میں نے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا مقصد تھا کہ ہم نے ٹیشو اٹھایا اور ٹیشو اٹھا کے اپنا ایک کام پورا کر لیا۔ اچھا، ایک مقصد ہوتا ہے ہمارا کہ مجھے دبئی جانا ہے، مجھے سعودیہ جانا ہے، مجھے کسی دوسرے ملک جانا ہے، یا ایک ایسے ملک جانا ہے جس کا نا جو ویزا ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ اب ذرا امیجن کریں، ذرا سوچیں کہ ایک بندہ اگر وہ امریکہ جانا چاہتا ہے، اس کا ویزا، اس کی ٹکٹ، اس کا جہاز، اس کا سب کچھ مہنگا ہے۔ اب ایک بندہ کیا اس کی فلائٹ مس کرے گا؟ وہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، عام اگر ملکوں میں بھی جانا ہو نا تو 3 3 4 4 گھنٹے پہلے ہم لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار بھائی یہ
یہاں سے جا کے ایک ہے اڈے سے بس لینی ہے، مجھے ساتھ والے شہر جانا ہے، وہ ہر 40 منٹ بعد بس نکل رہی ہوگی، ہر آدھے گھنٹے بعد بس نکل رہی ہوگی، ایک مس ہو گئی دوسری مل جائے گی، وہ انسان کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک چھوٹا مقصد ہے۔ اب بڑا مقصد ہے، بڑا مقصد آ گیا کہ دوسرے شہر جانا ہے، دوسرے ملک جانا ہے، دوسرے ملک جب جانا ہے تو اس میں انسان نے ظاہر سی بات ہے جہاز کی ٹکٹ کروائی ہوئی ہے۔ اب جب بندہ جہاز پہ بیٹھ کے دوسرے ملک جانا چاہ رہا ہے تو 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچا ہے۔ اب یہ مقصد دیکھ لیں یہاں پہ، جب ہمارا تھوڑا سا بڑا ہوا تو ظاہر سی بات ہے ہماری محنت بھی بڑھ گئی۔ وہ فلائٹ رات کو 4 بجے ہو نا، انسان پوری رات سو نہیں سکتا۔ اگر یہ جن لوگوں نے سفر کیا ان سب کو پتا ہے، جو لوگ یہاں سے لاہور سے کراچی جاتے ہیں یا کراچی سے لاہور جاتے ہیں ان کو بھی پتا ہے، وہ پہلے 2 2 گھنٹے پہلے ٹرین پہ جا کے اسٹیشن پہ جو ہے نا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب بندے کا مقصد اس کو پتا ہو کہ یار بھائی یہ جو چیز میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں یہ کتنے بڑے مقصد لے کر آ رہی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ مقاصد کیا ہے۔ جب مقصد پتا ہوں گے تو کیا کریں گے ہم، کہ ہم وہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہم کہیں گے یار اس کو حاصل کر لو، یہ والا مل گیا تو سب مل جائے گا، یہ رہ گیا تو سب رہ جانا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم یہ ہمارے مقاصد، اور دو دو چیزیں ہم نے پڑھ لی یہاں پہ: علم کی فضیلت یعنی جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم کون ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری چیز اس میں کہ قرآن کریم پڑھنے سے ہمیں مقصد کیا ہوگا۔ تو دو چیزیں مزید ہم پڑھ لیتے ہیں آج کے لیکچر میں سے: قرآن کریم کی ڈیفینیشن، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی، بلکہ ڈیفینیشن ہی ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کی جو ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو ڈکشنری ہے لغتاً اور اصطلاحاً اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں جو لفظ ہے نا القرآن، یہ جو ہم نے پڑھنا ہے ابھی، ٹھیک ہے، القرآن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ القرآن یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے؟ مصدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک باب ہے، عنوان ہے، فعل ہے، ورب ہے، استعمال ہوتا ہے، اس میں سے ایک جو اس کے روٹ ورڈز نکلتے ہیں، جو اس کے حروف اصلی نکلتے ہیں وہ ہوتے ہیں قاف، را اور حمزہ، اس کو ہم قارآ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قارآ یقرأ قراءتن و قرآنن، ٹھیک ہے؟ تو قرآن یہ ایک لفظ ہے باب قارآ یقرأ سے، جس کے دو معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معنی بہت سارے ہیں لیکن ہمارے جو متعلق ہیں وہ دو ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے اس کا پڑھنا، ایک معنی ہوتا ہے اس کا جمع کرنا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن، القرآن، یہ جو الف لام کے ساتھ ہے نا القرآن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ القرآن یہ مقروء کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مقروء کا معنی کیا ہے؟ ایسی چیز جس کو پڑھا جاتا ہے، ایسی چیز جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم بھی کیونکہ بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام القرآن رکھا گیا ہے۔ دوسرا قرآن کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، ٹھیک ہے؟ القرآن ایسی چیز، ایسی کتاب جس کو جمع کیا گیا ہے۔ تو لغوی طور پر قارأ یقرأ اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے، جس طرح انگلش کے الفاظ دیکھنے ہوتے ہیں نا، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جے سے شروع ہو رہا ہے، پھر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں جے کے بعد این ہے، تو اس رو میں جاتے ہیں، اس لائن میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہاں یہ لفظ ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ عربک ڈکشنری دیکھنے کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ ہم قاف را حمزہ، قاف کو کھولیں گے، پھر اس کے بعد را کو دیکھیں گے، را کے بعد پھر جب حمزہ آئے گا تو قارا یا کرو، وہاں پہ اس کے سارے معنی لکھے ہوں گے تو ہم وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دو معنی بھی میں نے بیان کیے۔ سب سے پہلا معنی القرآن مقروء کے معنی میں اسم مفعول، اس کا معنی ہے پڑھا ہوا، یعنی اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ دوسرا معنی ہے جمع کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایسی کتاب، ایسی آیات جس کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پر اس کی اصطلاحی جو تعریف ہے، اصطلاحی تعریف سے مراد ایک ایسی تعریف ہوتی ہے جس کے اندر کسی چیز کو ہم بیان کرتے ہیں کہ بھئی الکتاب یا القرآن ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب یہ تعریف ہم کریں گے تو باقی ساری چیزیں اس سے نکل جائیں گی، پھر کسی اور چیز پہ ہم بات نہیں کر سکتے، پھر ہم اسی چیز پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے طب ہے، علم طب ہے، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ بھئی علم طب نے یعنی میڈیکل نے جو انسانی جسم کے متعلق بات کرتی ہے تو وہ انسانی جسم کے متعلق ہی بات کرے گا۔ اب میڈیکل میں ہم اگر کہیں کہ بھئی ہم بات کرتے ہیں دودھ کے بارے میں، میڈیکل میں یعنی دودھ کیسے بنتا ہے، میڈیکل میں ہم یہ بات نہیں کریں گے۔ میڈیکل میں ہم یہ بات نہیں کریں گے جوتا کیسے سلائی ہوتا ہے، اس کی الگ فیلڈ ہے، ٹھیک ہے؟ جو فیلڈ ہوتی ہے اس کی یا جو بھی ہم موضوع پڑھنے لگتے ہیں اس کی ایک ڈیفینیشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم کی جو ڈیفینیشن ہے اصطلاحی طور پر وہ کیا ہے؟ مختلف علماء نے مختلف تعریفیں اس کی ہیں۔ ایک تعریف میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس کی، وہ یہ کہ ہوا کلام اللہ،
تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا کلام ہے، المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، المعجز بلفظہ و معناہ، اپنے لفظ اور اپنے معنی میں عاجز کرنے والا، کوئی شخص اس جیسا اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کوئی شخص اس جیسا قرآن لا نہیں سکتا، نہ آج تک لا پایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کیونکہ وہ آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں ہے تعریف کے اندر، ڈیفینیشن کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عاجز کرنے والا کیوں بنایا ہے۔ تو بہرحال یہ ڈیفینیشن میں آپ یاد رکھیں، قرآن ایک ایسی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، جو اپنے لفظ اور اپنے معنی دونوں چیزوں میں عاجز کرنے والی ہے، المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت کر کے اجر ملتا ہے، المنقول الینا بالتواتر، ہماری طرف تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ تواتر کا مطلب کیا ہے؟ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں اس کو بیان کرنے والے، اس کو یاد کرنے والے، اس کو اس کی حفاظت کرنے والے اتنے لوگ موجود تھے کہ جن کو گننا بھی وہ محال ہے، ان کو گنا ہی نہیں جا سکتا، وہ اتنی تعداد میں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یار یہ قرآن کوئی جھوٹی چیز ہے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دی گئی ہے، نہیں۔ ہر دور میں اتنے حفاظ، ہر دور میں اتنے علماء، ہر دور میں اس کو اچھے اچھے طریقے سے کبھی لکھا جا رہا ہے، اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، کبھی اس کو جو ہے نا وہ یاد کیا جا رہا ہے، کبھی حفاظت کی جا رہی ہے، کبھی اس کی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، حفاظت کی جا رہی ہیں، ہر طریقے سے ہر دور کے اندر اتنی بڑی تعداد موجود ہے کہ اس کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے۔ المکتوب فی المصاحف، صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، من اول سورۃ الفاتحہ الی آخری سورۃ الناس، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک، یعنی یہ پہلی اور آخری سورت بھی اس لیے ذکر کی گئی کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کی ڈیفینیشن اردو میں کیا ہو گئی، آسان الفاظ میں، کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، جو اپنے لفظ اور اپنے معنی کے ساتھ لوگوں کو عاجز کر دینے والا ہے، جس کی تلاوت کر کے اجر ملتا ہے، ہم تک وہ متواتر منقول ہے، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے اور انتہا سورہ ناس پہ ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو لغوی طور پر القرآن جمع کیا ہوا یا پڑھی جانے والی کتاب، یعنی ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لغوی طور پر ہو گیا، اور اصطلاحی طور پر میں نے آپ کو یہ تعریف بتا دی ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم اس کو آج رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس کی ساری تفصیل بھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا، اور پھر انشاءاللہ اس میں ہم مزید جو ہے نا وہ چیزیں سیکھ لیں گے۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کے مائکس کھول رہا ہوں، آپ لوگ جو ہے وہ جو سوال کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتے ہیں لیکچر کے متعلق، یا کوئی اور چیز ذکر کرنی ہے جی۔ شیخ صاحب، آپ نے لاسٹ جو اس کی اصطلاحی ڈیفینیشن میں بتایا کہ حفاظت کرنے والا ہر دور میں، اور اس کو جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہے، کیا آپ نے ٹرم یوز کی ہے ہاں وہ مس ٹھیک ہے، کر گیا میں؟ میں نے لفظ استعمال کیا محال ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ناممکن ہی آپ کہہ سکتے ہیں، ناممکن بول دیں، محال ہے، یعنی لوگ جو ہے نا وہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ یوں دیکھیں نا کہ 50 لاکھ لوگ ہر دور میں، ٹھیک ہے، اگر ہمارا دور اٹھا لیں تو کم از کم جو ہے نا ہم لگا لیں 50 لاکھ، ویسے تو زیادہ ہے، لیکن اگر ہم 50 لاکھ بھی لگائیں تو 50 لاکھ سیم الفاظ بول رہے ہیں، سیم جو ہے نا وہ طریقے سے اس کو پڑھ رہے ہیں، سیم طریقے سے لکھ رہے ہیں، تو اس طرح کی چیز پھر جھوٹی نہیں نہ ہو سکتی۔